عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838، صفحہ نمبر 172۔ اس کے علاوہ اب عالم اسلام کے کئی ملکوں میں شرکات التقافل کے نام سے کچھ کمپنیاں قائم ہوئی ہیں، جنہیں تجارتی بیمے کے متبادل کے طور پر قائم کیا گیا ہے۔ ان کا بنیادی تصور یہ ہے کہ ہر بیمہ دار کمپنی کا شیئر ہولڈر ہوتا ہے۔ کمپنی اپنا سرمایہ نفع بخش کاموں میں لگا کر اس کا نفع اپنے شیئر ہولڈرز میں تقسیم بھی کرتی ہے، اور کمپنی ہی کے ریزرو فنڈ سے بیمہ داروں کے نقصانات کی تلافی بھی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 34، اسٹاک ایکسچینج پر نوٹ لکھیے، اور یہ سوال آیا ہے 2009 کے امتحان میں۔ اسٹاک ایکسچینج تعارف: جب کوئی شخص کمپنی کے شیئرز لے کر اس کا حصہ دار بن جائے تو اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی وقت وہ اپنی رقم واپس لے کر شرکت ختم کر سکے، بلکہ جب تک کمپنی وجود میں ہے اس سے حصے کی رقم واپس نہیں لی جا سکتی۔ لیکن جو کہ بہت سے شرکاء یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی شرکت ختم کر کے اپنے حصے کو نقد میں تبدیل کر لیں، اس لیے یہ ضمانت فراہم کرنا ضروری تھا کہ رقم لگانے کے بعد بوقت ضرورت اپنے شیئرز کو نقد میں تبدیل کرنا ممکن ہوگا۔ اس کے لیے بازار حصص قائم کیا گیا ہے جس میں شیئرز بیچے جا سکتے ہیں، یعنی کمپنی کے حصہ دار اپنی شرکت ختم کر کے کمپنی سے تو اپنا سرمایہ واپس نہیں لے سکتے، لیکن بازار حصص میں وہ اپنا حصہ کسی اور کو بیچ سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں خریدار ان کی جگہ کمپنی کا حصہ دار بن جاتا ہے۔ جس جگہ شیئرز کی خرید و فروخت ہوتی ہے اس کو بازار حصص یعنی اسٹاک مارکیٹ کہتے ہیں۔ شیئرز کی خرید و فروخت کے طریقے: شیئرز کی خرید و فروخت کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ دو شخص کسی ادارے کے توسط کے بغیر شیئرز کی خرید و فروخت کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی ادارے کے توسط سے شیئرز کی خرید و فروخت ہو، وہ ادارہ اسٹاک ایکسچینج ہے، جو شیئرز کی خرید و فروخت کی نگرانی بھی کرتا ہے اور واسط بھی بنتا ہے۔ جو خرید و فروخت اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے ہوتی ہے اس کی چند تفصیلات سمجھنا ضروری ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج ایک پرائیویٹ ادارہ ہوتا ہے جو حکومت کی اجازت اور سرپرستی کے ساتھ کمپنیوں کی شیئرز کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے، لیکن اسٹاک ایکسچینج انہی کمپنیوں کے شیئرز کا کاروبار کرتا ہے جو قابل اعتماد ہوں اور کچھ نہ کچھ ساکھ رکھتی ہوں۔ ممبرشپ: اسٹاک ایکسچینج میں ہر شخص شیئرز کی خرید و فروخت کا کام نہیں کر سکتا، اس کے لیے ممبر ہونا ضروری ہے۔ ممبر شپ کی فیس بھی ہوتی ہے۔ ممبر ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز کا کاروبار بہت وسیع، نازک اور فنی نوعیت کا ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 173۔ وہاں کی مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں۔ ایک نیا ناتجربہ کار شخص کاروبار میں غلطی بھی کر سکتا ہے، اور ادارہ وہاں ہونے والے تمام معاملات میں ادائیگیوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ لہٰذا ادارہ ہر شخص کی خرید و فروخت کی اجازت دے کر اس کے معاملات کا ذمہ دار نہیں بننا چاہتا، اس لیے ممبر ہونا ضروری قرار دے دیا گیا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں دلالی: اسٹاک ایکسچینج کے ممبر اپنے لیے بھی شیئرز خریدتے ہیں اور بحیثیت دلال کمیشن لے کر دوسروں کے لیے بھی خریدتے ہیں۔
شیئرز خریدنے کے لیے دلال کو آرڈر دینے کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، مارکیٹ آرڈر، یعنی ایسا آرڈر جس میں دلال سے یہ کہہ دیا گیا ہو کہ مارکیٹ میں جو بھی ریٹ ہو اس پر حلال کمپنی کے شیئرز خریدے جائیں۔ 2، لمیٹڈ آرڈر، یعنی ایک قیمت مقرر کر کے آرڈر دیا جائے کہ اگر قیمت پر شیئر مل جائیں تو لے لیے جائیں، اس سے زیادہ قیمت پر نہ خریدے جائیں۔ اور 3، اسٹاپ آرڈر، یعنی شیئرز کا مالک اپنے شیئرز کی بیع کا مشروط آرڈر دیتا ہے کہ اگر اس کی قیمت بحال رہے یا بڑھتی رہے تو شیئرز نہ بیچنا، اور اگر گرنے لگے تو بیچ دینا۔ شیئرز کی قیمتوں کا تعین۔ کمپنی کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اس میں کمپنی کے اثاثوں کو بھی دخل ہوتا ہے۔ اثاثے بڑھنے سے قیمت بڑھتی ہے، لیکن اثاثوں کے علاوہ اور کئی خارجی عوامل سے بھی قیمتیں متاثر ہوتی ہیں۔ چونکہ قیمتوں کے اتار چڑھاؤ میں خارجی عوامل بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اس لیے شیئرز کی قیمتوں سے کمپنی کے اثاثوں کی حقیقی نمائندگی نہیں ہوتی۔ کسی کمپنی کے شیئرز کی قیمت بڑھ جائے تو اس شیئرز کی مارکیٹ کو اسٹاک ایکسچینج کی اصطلاح میں بل مارکیٹ کہتے ہیں، اور قیمت کم ہو جائے تو اسے بیئر مارکیٹ کہتے ہیں۔ خریدار حصص کی اقسام۔ شیئرز خریدنے والے 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، بعض لوگ کمپنی میں حصہ دار بننے کے لیے شیئرز خریدتے ہیں اور شیئرز اپنے پاس رکھ کر سالانہ نفع حاصل کرتے ہیں، مگر ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 174۔ 2، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شیئرز کو بذات خود مال تجارت سمجھ کر اس کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ جب شیئرز کی قیمت کم ہو اس وقت خریدتے ہیں، اور جب قیمت بڑھ جائے تو بیچ دیتے ہیں۔ دونوں قیمتوں میں جو فرق ہوتا ہے وہ ان کا نفع ہوتا ہے۔ شیئرز کی خرید و فروخت کا طریقہ کار۔ شیئرز کی خریداری کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، سپاٹ سیل۔ یہ خرید و فروخت کا عام سا انداز ہے کہ کسی نے شیئرز دے کر ان کی قیمت وصول کر لی۔ اس حاضر سودے میں بھی شیئرز کے سرٹیفکیٹ پر قبضہ عموماً 1 ہفتے کے بعد ہوتا ہے۔ 2، سیل آن مارجن۔ اس سے مراد شیئرز کی ایسی خریداری ہے جس میں شیئرز کی قیمت کا کچھ حصہ فی الحال ادا کر دیا جائے، باقی ادھار ہو، مثلا 10% قیمت ادا کر دی اور 90% ادھار ہے۔ 3، شارٹ سیل۔ شارٹ سیل در حقیقت بیع غیر مملوک کا نام ہے، یعنی بائی ایسے شیئرز فروخت کر دیتا ہے جو ابھی اس کی ملکیت میں نہیں ہوتے، لیکن اسے یہ توقع ہوتی ہے کہ سودا ہو جانے کے بعد شیئرز لے کر خریدار کو دے دوں گا۔ سوال نمبر 35، صفحہ نمبر 174 ہی جاری ہے۔ اسلام کا تجارتی ضابطۂ اخلاق بیان کریں، اور یہ سوال آیا ہے 2014 کے امتحان میں۔ اسلام اور تجارت کا مفہوم۔ تجارت ایک وسیع المعنی لفظ ہے۔ اس کا ابتدائی درجہ گھریلو اشیاء کی خرید و فروخت یعنی شاپنگ ہے، پھر اس سے اوپر کا درجہ بیوپار سوداگری یعنی ٹریڈ ہے، اور سب سے اوپر کا درجہ کاروبار ہے، جس کا انگریزی مترادف لفظ کامرس ہے، جس کے معنی بڑے پیمانے پر بین الاقوامی تجارت ہے۔ معاشی سرگرمیوں میں تجارت کی اہمیت۔ تجارت وسائل معیشت میں سے ایک اہم وسیلہ ہے۔ انسان کی اقتصادی ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ تجارت ہے۔ تجارت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی پیشہ نہیں۔ جو مادی اور روحانی، دینی اور دنیاوی فوائد ایک تاجر کو ہر وقت حاصل ہیں، وہ کسی دوسرے پیشے والے کو میسر نہیں۔ تجارت کے ذریعے صرف دولت ہی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایسی چیز بھی نصیب ہوتی ہے جو کسی طرح بھی دولت سے کم حیثیت نہیں رکھتی، وہ ہے آزادی۔ جو آزادی ایک تاجر کو حاصل ہے وہ کسی اور پیشہ ور کو تو کیا شہنشاہ کو بھی میسر نہیں۔ ایک تاجر اپنے ارادے، اپنی خواہشیں اور اپنا ضمیر پامال کرنے اور اپنی زندگی دوسروں کے قبضے میں دے دینے کے لیے مجبور نہیں ہے۔ وہ حقیقت میں اپنی خوشی سے خوش اور اپنے رنج سے رنجیدہ ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 175۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اپنے ارادہ، ضمیر اور خواہش کے مطابق کرتا ہے، اسے دنیا میں بے جا خوش آمد و چاپلوسی کی ضرورت نہیں پیش آتی، اور دراصل یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس کے لیے نامعلوم کتنے دولت مندوں، امیروں، بادشاہوں نے اپنی امارت اور سلطنت کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ ایک تاجر اپنے کاروبار میں جس قدر محنت سے کام لیتا ہے اتنا ہی اس کو معاوضہ ملتا ہے، اور اسے یہ شکایت کبھی نہیں پیدا ہوتی کہ اس نے جو محنت و مشقت برداشت کی تھی اور جو تندہی اور جان فشانی اپنے ذمہ لی تھی وہ رائے کہاں گئی، یا اس کی قیمت پوری نہیں ملی، بلکہ تجارت میں اس کی محنت کا جس قدر صحیح معاوضہ ملتا ہے اتنا کسی اور پیشہ میں ناممکن ہے۔ اس کی یہ معنی ہو کہ صرف تجارت ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کے جوہر ذاتی کو چمکاتی ہے۔ تجارت کا ایک عام فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان دنیا کے نشیب و فراز سے نہ صرف آگاہ بلکہ زمانہ کے سرد و گرم کا اچھی طرح رازداں ہو جاتا ہے۔
چونکہ ایک تاجر کو صبح سے شام تک طرح طرح کے لوگوں کو مختلف اطباء کے آدمیوں سے ملنے جلنے اور مختلف رہنے کا اتفاق ہوتا ہے، اس لیے وہ کسی خاص تعلیم و تربیت کے بغیر علم النفس کا پورا ماہر ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص انسان کی نفسیات سے واقف ہوگا، ظاہر اپنی زندگی کس طرح کامیاب اور خوشگوار بنا سکے گا۔ حقیقت میں دنیا میں تجربہ ایک ایسی بیش بہا چیز ہے جو کسی قیمت پر بازار میں نہیں ملتی، اور جب تک اس کے لیے عمر عزیز کا ایک بڑا حصہ نہ صرف کیا جائے حاصل نہیں ہوتی۔ رنج و مسرت، سود و زیاں اور نیک و بد کا جو صحیح تجربہ ایک تاجر کو ہوتا ہے، وہ کسی اور پیشے والے کو اپنی زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تجارت کا فائدہ صرف تاجر ہی تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ بنی نوع انسان تک متجاوز ہوتا ہے۔ چنانچہ کسی ملک کی صنعت و حرفت کا فروغ اس کے تاجروں کے ذریعے ہوتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تاجر حرفتوں کو چمکاتی اور محنت پسند اہل حرفہ کی کمال حق میں حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ جس ملک کی تجارت کمزور ہوتی ہے، اس کی صنعتیں رفتہ رفتہ معدوم ہو جاتی ہیں۔ اہل حرفہ کا کام صرف اس قدر ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر صبح سے شام تک محنت کریں، لیکن ان کی محنت کا معاوضہ دینا اور ان کے ہنر کو بازار میں نمایاں کرنا تجارت کا فرض ہے۔ دراصل ملک کا ایک بڑا طبقہ کاریگر اور ہنرمندوں کے گروہ کا انحصار صرف تجارت پر ہوتا ہے۔ اگر دنیا سے تجارت کے سلسلے ختم ہو جائیں تو دنیا کا تمدن صدیوں پیچھے ہٹ جائے۔ اس لیے وہ اقوام نہایت خوش قسمت ہیں جو تجارت کی ضروریات اور اس کی اہمیت سے کما حق واقف ہیں اور شب روز اس کی ترقی میں سرگرداں ہیں۔ اقتصادی نظام کی ترقی کا راز۔ اقتصادی نظام کی ترقی اور برتری کا راز سب سے زیادہ تجارت میں مضمر ہے۔ صفحہ نمبر 176۔ جو قوم یا ملت جس قدر اسے دلچسپی لیتی ہے، وہ اسی قدر اپنی بہبودگی زیادہ کفیل بنتی ہے۔ اور جس قوم یا جس ملک کے باشندے تجارت سے دلچسپی نہیں رکھتے، وہ اقتصادی نظام میں ہمیشہ دوسروں کے دست و نگر رہتے ہیں، اور اسی راہ سے دوسری اقوام ان کے تمدن، تہذیب، معیشت اور سیاست بلکہ مذہب پر قابض ہو جاتی ہے اور ان کو غلام بنا کر حکومت کرتی ہیں۔ ہندوستان جیسا بڑا ملک اور ایشیا اور یورپ کے دوسرے چھوٹے بڑے ملک آج غیروں کے استبداد اور مظالم کے شکار اسی راہ سے ہوتے ہیں۔ انگریزوں کے ہاتھ میں ہندوستان تجارت ہی کے راہ سے آیا۔ مصر پر اسی اجارہ داری کے نام سے قبضہ کیا گیا۔ ایران کی سابقہ غلامی تیل کی تجارت کی رہین منت تھی، اور آج بھی اسی راز سے اس پر پنجۂ استبداد گاڑا جا رہا ہے۔ عراق و شام پر قبضہ کی تہ میں یہی اصول کار فرما ہے۔ موصل میں چشمے اور دمشق میں خانے ظاہر ہونے سے پہلے ماہرین دریافت کی سیاحانہ تگ و دو کا نتیجہ آخر وہی ہوا جو معاشی دستبرد کی صورت میں ظالم طاقتور کی جانب سے ہوا کرتا ہے۔ جرمنی اسی تجارت کے فروغ اور اپنی قوم کی اقتصادی و معاشی ترقی کی خاطر نو آبادیات کا بھوکا ہے اور آہستہ آہستہ ان کو ہضم کرتا جاتا ہے۔ اٹلی نے حبشہ کو اسی کی خاطر تباہ و برباد کیا، اور ہسپانیہ کی تباہ و بربادی کا راز بھی اسی میں مضمر ہے۔ مشرق کے بعید میں جاپان کے چین پر بے پناہ مظالم اسی داستان کا ایک ورق ہے، اور فلسطین میں برطانیہ کے صفاقانہ ملازم کا راز بھی اسی میں مضمر ہے۔ غرض مشرق اور مغرب اور ایشیا اور یورپ کی موجودہ جنگ و پیکار اور ہوس ملک گیری غیر مہذب ممالک کو مہذب بنانے کے لیے وجود پذیر نہیں ہوئی، بلکہ تجارتی منڈیوں کے اضافہ اور اپنے معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے مظلوموں پر معاشی دست برد کی خاطر عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ جس قوم میں تجارت نہیں ہے وہ آج نہیں تو کل ضرور غلام بن کر رہے گی، اور جو ملک تجارت کی برکتوں سے محروم ہے وہ صبح نہیں تو شام تک ضرور قطرے ہلاکت میں گر کر تباہ ہو جائے گا۔ تجارت اور اسلام کی حوصلہ افزائی۔ اسلام نے جن ذرائع آمدنی کو مباح یعنی جائز قرار دیا ہے، ان میں تجارت بھی ہے۔ اس نے تجارت کو پسند کیا اور مختلف طریقوں سے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ قریش مکہ کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ قرآن حکیم میں ان کی اس خصوصیت کا باقاعدہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورہ نساء میں تجارت کی ترغیب دی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق طور پر نہ کھاؤ، ہاں البتہ کوئی تجارت
باہمی رضامندی سے ہو۔ صفحہ نمبر 177 وضاحت۔ اس آیت ربانی کے ذریعے سے قرآن کریم نے معیشت کے ان تمام ذرائع کو ممنوع کر دیا ہے جو ظلم و زیادتی اور دوسروں کی حق تلفی پر مبنی ہوں۔ معیشت اور تجارت کا دائرہ وہ دائرہ ہے جس میں انسان نے نت نئے ظلم کیے ہیں، اور خصوصیت سے اہل سرمایہ اور اہل قوت نے دوسرے فریق پر جو کمزور اور غریب ہو اکثر اپنی مرضی مسلط کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انتقاء یعنی ایکسپلائٹیشن کے یہ سارے دروازے بند کر دیے اور فرمایا کہ معاشی معاملات کی بنیاد باہمی رضامندی اور تجارت کے حصول پر ہونی چاہیے۔ سورہ نور میں فرمایا وَرِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ۔ ترجمہ، ایسے لوگ جنہیں نہ تجارت غفلت میں ڈال دیتی ہے اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد سے۔ وضاحت۔ اس آیت میں ان تاجروں کی تعریف کی گئی ہے جو اذان سن کر فوراً مساجد میں آ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ ترجمہ، سچا تاجر جو ایماندار ہو نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ ایک حدیث میں فرمایا رزق کے 10 حصے ہیں تو 9 تجارت میں، 1 حصہ اس کے غیر میں۔ حضرت عبید بن رفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تاجر فاسقوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے مگر جس نے تقوی اختیار کی اور نیکی کی اور سچ بولا، وہ فاسقوں کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارتی اسفار یعنی سفر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جوانی میں اسی پیشہ کو اختیار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کئی تجارتی سفر کیے جن میں شام، بصرہ اور یمن کے سفر مشہور ہیں۔ تجارتی اغراض کے مسلمانوں کے اسفار۔ مسلمانوں نے تجارتی اغراض کے لیے دور دراز ملکوں کے سفر کی اور اپنے اخلاق عالیہ کی بدولت اسلام پھیلایا۔ قرون اولیٰ میں اسلام کی بصرت اشاعت کے اسباب میں جہاں اسلامی اصولوں کی صداقت اور فطرت پسندی شامل ہے، وہاں مسلمان تاجروں کی اس اخلاق کا بھی ناقابل فراموش حصہ ہے جس کا عملی مظاہرہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے زیر اثر کیا۔ صفحہ نمبر 178۔ اب تو غیر مسلم محققین بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام شمشیر کے زور سے نہیں پھیلا بلکہ اس کی اشاعت میں مسلم مبلغین کے علاوہ ان تاجروں نے اہم کردار ادا کیا جو کاروبار کے سلسلہ میں دنیا کے مختلف خطوں میں جاتے اور اسلام کی اعلیٰ اخلاق کی اصولوں کا عملی نمونہ پیش کر کے غیر مسلموں کو اسلام کی حقانیت کا قائل کر لیتے تھے۔ تجارت کی اصول و ضوابط۔ اسلام کے معاشی نظام میں تاجروں کو چند اصولوں کا پابند بنایا گیا ہے، یہاں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، صرف ان ایثار کی تجارت کی جائے جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال و طیب قرار دیا ہے۔ حرام اشیاء مثلا شراب، مردار وغیرہ کی تجارت ممنوع ہے۔ ارشاد ربانی ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ ترجمہ، اس نے تم پر بس مردار، خون اور سور کا گوشت حرام کیا ہے۔ سورہ المائدہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے۔ 2، بعض لوگ سودا کرتے وقت گاہک کو مطمئن کرنے کے لیے کثرت سے قسمیں کھاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرید و فروخت میں زیادہ قسمیں کھانے سے بچو، وہ رواج کا باعث بنتی ہیں، پھر برکت مٹ جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو فرماتے ہوئے سنا جھوٹی قسم کھانے سے اگرچہ مال بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ 3، کاروبار کرتے وقت حقوق اللہ کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ ترجمہ، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان کہی جائے نماز کے لیے تو چل پڑا کرو اللہ کی یاد کی طرف اور خرید و فروخت چھوڑ دیا کرو۔ سورہ الجمعہ۔ صحیح بخاری میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ صحابہ کرام خرید و فروخت و تجارت کرتے تھے۔ جب حقوق اللہ میں سے کوئی
حق پیش آ جاتا تو تجارت و بین کو ذکر اللہ سے نہ روکتی اور وہ اس حق کو ادا کرتے. بخاری شریف صفحہ نمبر 179. 4. اگر کسی چیز میں عیب اور نقص ہو تو وہ خریدار پر ظاہر کر دیا جائے. حضرت والسا بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص عیب دار چیز کو بیچے اور اس پر خریدار کو آگاہ نہ کرے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتا ہے. یا فرمایا فرشتے ہمیشہ اس پر لعنت کرتے ہیں. 5. بعض تاجر نفع کمانے کے لالچ میں اچھی چیز دکھا کر سودا کرتے ہیں لیکن گاہک کو خراب چیز دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ کی مذمت فرمائی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے دھوکہ کی بیع سے منع فرمایا. ایک دفعہ آپ ایک غلہ کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ نے اپنا ہاتھ اس میں داخل کیا، آپ کو اس میں نمی محسوس ہوئی. آپ نے فرمایا اے غلہ والے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اس پر بارش ہو گئی تھی. آپ نے فرمایا تو نے اس کو غلہ کے اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ لوگ دیکھیں؟ جو شخص دوسروں کو دھوکہ دے وہ مجھ سے نہیں ہے. 6. خرید و فروخت میں آسانی اور نرمی کی جائے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو بیچنے اور خریدنے اور تقاضے میں آسانی کرے. 7. ناپ تول میں کسی دوسرے کو خسارہ نہ پہنچایا جائے. ارشاد ربانی ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَازِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. ترجمہ اور جب ناپو تو ناپ پوری طرح رکھا کرو اور وزن بھی صحیح ترازو سے کیا کرو. 8. جب ایک شخص مال خریدتے تو دوسرا شخص اس نیت سے کہ یہ مال میں خرید لوں سودا نہ کرے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے مگر جب وہ اس کی اجازت دے. 9. بولی کے ذریعے مال خریدنا جائز ہے. ترمذی شریف کی ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا کمبل اور پیالہ بولی کے ذریعے ہی فروخت کیا تھا، لیکن اگر ایک شخص بائی کی طرف سے اس کی سازش کس سے خریدار بنے اور محض قیمت بڑھانے کے لیے بولی میں حصہ لے یا اس نیت سے بولی دے کہ دوسرا شخص سستے داموں نہ خرید سکے، جائز نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بولی دینے سے منع فرمایا ہے. صفحہ نمبر 180. 10. جز نمبر 10. تاجروں میں رواج ہے کہ مشتری یعنی خریدار سودا کرنے کے بعد بائع یعنی بیچنے والے کو بیانہ دے کر پابند بنا لیتا ہے. پھر اگر وہ کسی وجہ سے اس چیز کو خرید نہ سکے تو بائع وہ رقم ضبط کر لیتا ہے. یہ جائز نہیں ہے. بیانہ مشتری کو واپس کر دینا چاہیے. موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیانہ ضبط کر لینے سے منع فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی بیع پھیرے گا اللہ اس کی لغزشوں کو قیامت کے دن معاف کر دے گا. 11. بعض تاجر دیہاتوں میں چلے جاتے ہیں اور ان کی لا علمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سستے داموں اشیاء خرید کر شہروں میں لے آتے ہیں اور پھر بھاری نفع کماتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ سے منع فرمایا ہے. آپ نے فرمایا خریدنے کے لیے قافلہ والوں کو آگے جا کر نہ ملو. تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی بیع پر بیع نہ کرے، کھوٹ نہ کرو اور شہری دیہاتی کے لیے فروخت نہ کرے. اونٹ اور بکری کے تھنوں میں دودھ جمع نہ کرو. ایسا جانور اگر کوئی خریدے اس کو اختیار ہے دھونے کے بعد اگر چاہے تو اپنے پاس رکھے اور اگر چاہے تو واپس کر دے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامان کو آگے جا کر نہ ملو یہاں تک کہ اس کو بازار لا کر اتارا جائے. 12. بیع سلم میں جائز ہے اور وہ یہ کہ ایک شخص نقد دے کر جنس غلہ وغیرہ ایک مدت معین تک لینے کا عہد لیتا ہے اور دونوں طرف سے ایجاب و قبول سے سودا طے ہو جاتا ہے. اسے بیع سلم کہتے ہیں. سوال نمبر 36. بین الاقوامی مالیاتی تنظیموں کا محققانہ جائزہ پیش کیجیے. جواب. بین الاقوامی مالیاتی تنظیمیں اس وقت دنیا کی معیشت پر یہودی غالب ہیں اور انہی کے ادارے ہی کام کر رہے ہیں. ان اداروں کے تعارف کے لیے بہبود کے کردار سے آگہی ضروری ہے. ان اداروں کے تعارف کے لیے یہود کے کردار سے آگاہی ضروری ہے. یہودی سازش کا تاریخی جائزہ. خلافت راشدہ یہودی سازشوں کے ذریعے ختم ہوئی لیکن مسلمانوں کا تہذیبی غلبہ قائم رہا.
چنانچہ مسلم قوت کو ختم کرنے کے لیے طویل المیعاد سازشوں میں سے ایک اہم اقدام صلیبی جنگیں اسپین اور برصغیر کے عیسائیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا خاتمہ، صلیبی جنگوں میں عیسائیوں کو سودی قرض دے کر بے بس کرنا۔ اس طرح یہود نے اپنے دونوں مشترکہ دشمن عیسائی اور مسلمانوں کو باہم لڑا کر کمزور کیا۔ صفحہ نمبر 181۔ سازشوں کے ادوار۔ ایراگیلز 1000 تا سن ایراگیلز یعنی سن 1000 عیسوی تا سن 1300 عیسوی اس دور کے آغاز میں عباسی سلطنت کی گرفت نہایت کمزور ہو گئی تھی۔ اسپین میں مسلم حکومت عصبیت اور فرقہ واریت کا شکار ہو کر شکست و ریخ کا شکار تھی۔ البتہ بر اعظم پاک و ہند کی مسلم حکومت کے قیام کے لیے ٹھوس بنیادیں فراہم ہو چکی تھیں۔ ان حالات میں یہود نے عالمی سطح پر منظم انداز میں دنیا کے مالی وسائل پر قابض ہونے کے خواب دیکھنے شروع کیے۔ یہودی بینکوں کا قیام۔ یہ دور تقریباً 150 سال پر مشتمل ہوا ہے، جو 1300 عیسوی تا 1470 عیسوی تک پھیلا ہوا ہے۔ اس دوران یہود نے سابقہ دور کے خواب یعنی عالمی مالیات پر قبضہ کی تعبیر کے لیے باقاعدہ مالی اداروں بینکوں کو قائم کیا، جو یہودی مقاصد کے لیے سرمایہ فراہم کرتے اور یہود مخالف قوتوں کا مالی ناطقہ بند کرنے کی جد و جہد کرتے تھے۔ یہودی تجارتی عزاداریوں کا یہ دور تقریباً 1660 عیسوی تک قائم رہا۔ اس اثناء میں سلطنت عباسیہ فنا ہو چکی تھی اور اسپین سے مکمل طور پر مسلمانوں کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ دو اطراف سے یعنی ترکی اور ہندوستان میں مسلم حکومتیں قائم تھیں۔ عیسائی دنیا مکمل طور پر یہود کے پنجہ خونی میں جکڑی جا چکی تھی۔ ایک طرف امریکہ دریافت ہو چکا تھا اور دوسری طرف پوری عیسائی دنیا مفتوح تھی۔ چنانچہ تجارتی اجاراداریوں کے بل بوتے پر یہودی تجارتی ادارے قائم ہوئے اور رفتہ رفتہ دنیا پر یہود کا مالی تسلط قائم ہوتا گیا۔ مسلم حکومتوں کا زوال اور یہودی اثر و نفوذ۔ 18ویں صدی کے وسط تک سلطنت عثمانیہ اپنے عروج کی عمر پوری کر کے ضعف و اضمحلال کا شکار ہونا شروع ہوئی اور بر عظیم پاک و ہند کی مسلم سلطنت کی بنیادیں بھی متزلزل ہو چکی تھیں۔ ان بدلتے ہوئے حالات میں یہودی سازشوں نے ایک نیا روپ دھارا۔ دنیا میں عیسائی قوتوں کی پشت پناہی کرتے ہوئے نو آبادیاتی نظام قائم ہوا۔ بے شمار یہودی عالمی تنظیمیں فعال ہوئیں۔ دنیا کی بیشتر دولت پر یہود کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اس دور کے آخر میں دو عالمگیر جنگوں کی آگ بھڑکا کر یہود نے پوری دنیا کو اپنا مقروض بنا لیا۔ موجودہ یہودی دور کا آغاز 1945 سے تاحال یہودی دور کا آغاز ہوا۔ دنیا میں طاقت سازش، فحاشی اور لبرلزم کے ذریعے سے یہودی مقاصد کو حاصل کیا جانے لگا۔ اس کے لیے بظاہر نہایت پرامن اور باصول انداز اپنائے گئے۔ اقوام متحدہ اور اس کے ذیلی اداروں کا قیام، اسرائیل کا قیام، بیت المقدس پر قبضہ، یہاں تک کہ عرب اسرائیل جنگ، یہود ہنوز گٹھ جوڑ، جنگ خلیج اور نیو ورلڈ آرڈر کا ظہور وغیرہ ان فتنوں سے آج دنیا بھر چکی ہے۔ کیونکہ عالم اسلام مذہبی، لسانی اور نسلی فرقہ واریت میں گرفتار ہے، اس لیے بغیر کسی مزاحمت کے دنیا پر یہود چھا چکے ہیں۔ صفحہ نمبر 182۔ IMF انٹرنیشنل یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ۔ ان تمام مالیاتی اداروں میں IMF کا ادارہ بہت منظم اور بارسوخ ہے۔ عالمی بینک اسی کا ایک ذیلی ادارہ ہے، جبکہ IMF کا ایک اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ ہے۔ اقوام متحدہ کے تمام ممبر ممالک کے لیے IMF کا ممبر ہونا ضروری ہے۔ اس ممبرشپ کی مخصوص فیس ہے جو سونے، ڈالر یا اپنی ملکی کرنسی کی صورت میں ادا کی جا سکتی ہے۔ 5 بڑی عالمی طاقتیں روس، امریکہ، چین، فرانس اور برطانیہ میں اس ادارہ کو زیادہ رقوم فراہم کرتی ہیں، لہذا ان کے حقوق و اختیارات بھی دیگر ممالک کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ IMF کا پس منظر۔ یہ ادارہ 1944 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد قائم ہوا۔ عالم انسانیت خصوصاً مسلم عیسائی دنیا کے خلاف سازش یہود کے سابق بیان سے واضح ہوتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا سخت اقتصادی تباہی کا شکار ہوئی۔ دنیا کے ہر ملک کو اپنے وطن کی تعمیر نو کا فکر تھا، چنانچہ عالمی دولت پر یہود قابض تھے۔ سونے کی سخت قلت تھی۔ عالمی سطح پر باہمی شرح تبادلہ کا کوئی معیار نہ تھا۔ عالمی اقتصادی تعاون ختم ہو چکا تھا۔ ان حالات میں یہ ادارہ مخصوص یہودی عزائم کی تکمیل کے لیے بنایا گیا۔ IMF کے مقاصد و طریقہ کار۔ اس کے مقاصد اور طریقہ کار میں درجہ ذیل امور شامل ہیں۔ نمبر 1، عالمی اقتصادی
اقتصادیات پر یہودی تسلط کو وسیع اور مستحکم کرنا۔ نمبر 2، اقتصادی برتری کی بنا پر تمام ممالک کی حکومتوں پر ایک عالمی حکومت یعنی یہودی اجارہ داری قائم کرنا۔ 3، یہود مخالف قوتوں کا قلمقامہ کرنا۔ 4، مسلم ممالک میں اسلامی تحریکوں اور جہادی قوتوں کو دبانے یا ختم کرنے کے لیے متعلقہ حکومتوں پر سخت اقتصادی دباؤ ڈالنا۔ 5، مسلم ممالک کو اپنا محتاج رکھنا اور ان کی اقتصادی پالیسی مرتب کرنا۔ اور 6، عالمی اقتصادی کنٹرول کے ذریعے دنیا کو ہمیشہ اپنا مقروض رکھنا، پچھلے قرض اتارنے کے لیے بھاری شرعی سود پر مزید قرض دینا۔ IMF کے فرائض یا ذمہ داریاں۔ نمبر 1، دنیا میں مالیاتی استحکام پیدا کرنا۔ 2، شرعی ذرائع مبادلہ کو مستحکم بنانا۔ 3، ممبر ممالک کی ادائیگیوں کے توازن کو درست کرنا۔ اور 4، شرعی مبادلہ میں ترمیم و اضافہ کا اختیار استعمال کرنا۔ صفحہ نمبر 183۔ دجالی معیشت کا قیام و فروغ۔ اپنے طریقہ کار اور نتائج کے لحاظ سے یہ ادارہ دجالی معیشت کے قیام و فروغ کا ذریعہ ہے۔ قرب قیامت میں یہود کا بہت بڑا عالمی لیڈر دجال ظاہر ہوگا جو پوری معیشت پر قابض ہو کر اپنی الوہیت کا اعلان کرے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ان ما جبل خبزہ ونہر ما، یعنی دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کی نہر بے پناہ معاشی وسائل ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ وہ لوگوں کو دعوت باطل دے گا، جو اس کو تسلیم کریں گے تو وہ آسمان کا حکم کرے گا کہ وہ آسمان کو حکم کرے گا کہ وہ بارش برسائے، زمین کو حکم دے گا کہ وہ غلہ اگائے، گویا وسائل رزق پر قابض ہو کر اسے اپنے مذموم مقاصدی تکمیل کے لیے استعمال کرے گا۔ ٹھیک یہی کردار IMF کا ہے۔ ورلڈ بینک۔ عالمی بینک دراصل عالمی مالیاتی فنڈ کا ایک ذیلی ادارہ ہے جو عالمگیر بینکار کی خدمات فراہم کرتا ہے اور IMF کے عزائم کی تکمیل کے لیے سرمایہ فراہم کرتا ہے۔ اسی ادارہ کے ذریعے IMF ممبر ممالک کے لیے قرضے جاری کرتا ہے۔ یہ قرضے طویل اور قلیل دونوں مدتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ بینک صرف حکومتوں کو قرض فراہم کرتا ہے، نجی ادارے اس سے قرض نہیں لے سکتے، اور قرض بھی صرف پیداواری مقاصد کے لیے جاری کیے جاتے ہیں۔ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ IMF کے لیے عالمی بینک وہی خدمات سر انجام دیتا ہے جو ملکی سطح پر حکومت کے لیے عام بینک سر انجام دیتے ہیں۔ قرضوں کا اجرا، طے شدہ شرعی سود کی وصولی، عالمی ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے IMF کی اجازت سے ایک ساتھ قرض کا تہیہ اور دیگر مالی امور سر انجام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ چند مزید یہودی عالمی مالیاتی تنظیموں کے نام درج ذیل ہیں۔ یہودی مالیاتی تنظیمیں۔ بہت سی یہودی مالیاتی تنظیموں میں سے چند اہم درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ورلڈ اکنامک کانفرنس 1927۔ 2، مانیٹری اینڈ اکنامک کانفرنس 1933۔ 3، دی فوڈ اینڈ ایگریکلچر کانفرنس 1943۔ 4، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن 1919۔ انٹرنیشنل بینک آف ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ واشنگٹن 1944۔ انٹرنیشنل ٹریڈ آرگنائزیشن 1948 اور انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن 1955۔ صفحہ نمبر 184۔ نئے عالمی نظام کے اہم نکات یعنی نیو ورلڈ آرڈر۔ نیا عالمی نظام دراصل یہودی سامراج کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ 11 ستمبر 1990 کو امریکی صدر جارج بش نے پہلی مرتبہ نئے عالمی نظام کی اصطلاح استعمال کی۔ امریکی نیو ورلڈ آرڈر جو در حقیقت جیو ورلڈ آرڈر ہے، عالمی یہودی قبضہ یعنی عالمی یہودی قبضہ عالمی بالادستی حاصل کرنے کا طویل المیعاد خفیہ امریکی منصوبہ ہے۔ ابھی تک اس کی طے شدہ دستاویز منظر عام پر نہیں آئی کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے شک وار اس آرڈر پر تنقید کی جا سکے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نئے عالمی نظام کی جگہ کرتاس نہیں بلکہ جیتی جاگتی دنیا ہے۔ یہ آرڈر سابق امریکی صدر رونلڈ ریگن کے سٹارز وار پروگرام کی صدائے بازگشت ہے، جسے تیزی سے بدلتے ہوئے عالمی سیاسی و اقتصادی احوال و تناظر میں صدر بش نے پیش کیا۔ یہی حال اس کے لایا نے یہود کی ذہنیت اور نفسیات کا جو نقشہ قرآن نے کیا ہے۔ امریکی نیو ورلڈ اس کی عملی تصویر ہے، کیونکہ یہود اپنے لیے اسلام کو سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں۔ گزشتہ 20 سال میں یعنی 1990 سے 2010 اس پر عمل درآمد کے بعد جن مقاصد کی عکاسی ہوتی ہے وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1،
اسلام دشمنی اور اسلامی طاقتوں کو کچلنے کا عالمی منصوبہ، قرآن حکیم نے اس کے متعلق فرمایا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسَ عَدَاوَةً، سورۃ آگے جائی آیت سورہ المائدہ۔ نمبر 2، مسلمانوں میں فرقہ واریت کو فروغ دینا، سورہ البقرہ 108، آل عمران آیت نمبر 99 سے 117۔ قرآن حکیم کے ان مقامات پر ان یہودی مقاصد کی نشاندہی کی گئی ہے۔ 3، اسلامی ممالک میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم بے پناہ فحاشی پھیلانا۔ بیجنگ قاہرہ کانفرنس اور 5 جون 2000 سے 8 جون تک واشنگٹن میں بیجنگ +5 کانفرنس کا ایجنڈا اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ 4، اقتصادی لحاظ سے پوری دنیا کو اپنا محتاج بنانا، اس طرح اقتصادی جنگ کے ذریعے دوسرے ممالک کی آزادی اور سالمیت کو سخت خطرہ لاحق کرنا اور ان پر اپنی پالیسیاں مسلط کرنا۔ 6، اپنی اقتصادی اور عسکری برتری کی بنا پر مقابل ممالک پر ثقافتی یغار کرنا اور میڈیا کے ذریعے اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنا۔ یہود کی اس ذہنیت کا ذکر سورہ المائدہ آیات نمبر 42 سے 62 میں کیا گیا ہے۔ 7، دنیا میں سیاسی عدم و استحکام پیدا کرنا اور اپنے مخصوص مطلوبہ مقاصد کو حاصل کرنا۔ 8، امن و سلامتی قائم کرنے کے نام پر دنیا کو دھوکہ دینا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد مت کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں۔ صفحہ نمبر 185۔ 9، دنیا میں عالمی سطح پر خوفناک دہشت گردی کا بازار گرم رکھنا اور اس دہشت گردی کا الزام اسلامی جہادی قوتوں پر ڈالنا تاکہ اسلام اور جہاد کے خلاف نفرت آمیز فضا پیدا کی جائے۔ حل، ان تمام مسائل اور سازشوں کا حل اتحاد، ایمان اور تنظیم میں منسلک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 139، یعنی اگر تم مومن ہو تو سر بلند ہوگے۔ صفحہ نمبر 185 جاری ہے۔ سوال نمبر 37، بے روزگاری کے اسباب پر نوٹ لکھیے۔ جواب، بے روزگاری کے اسباب و عوامل۔ ذیل میں بے روزگاری کے اسباب بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ان اسباب اور وجوہات کو دور کر کے اس کا حل تلاش کیا جا سکے۔ جیسا ثابت ہوا کہ یہ مسئلہ نیا مسئلہ نہیں ہے یا آج کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ یہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا بنی نوع انسان کی تاریخ، کیونکہ انسان کا بنیادی مسئلہ ازل سے معاشرہ ہے، اس لیے اس کی چند وجوہات تو وہی پرانی ہیں، یعنی جنگ و جدل، لوٹ مار اور قتل و غارت گری، ہجرت یا ترک وطن پر مجبور کر دیا جانا، جیسے اوائل اسلام میں مسلمانوں کو ہجرت ابشہ اور پھر ہجرت مدینہ پر مجبور کیا گیا، اور سودی معیشت پر مبنی ظالمانہ سرمایہ دارانہ نظام۔ تعجب خیز اور حیران کن امر یہ ہے کہ جس طرح اوائل اسلام میں مدینہ کے یہودیوں نے جزیرہ نما عرب کے مفلس اور بے مایہ عربوں کو اپنے سودی معیشت پر مبنی سرمایہ دارانہ نظام کے شکنجوں میں جکڑا ہوا تھا، آج انہی کے جانشینوں نے نہ صرف امریکہ، یورپ، بلکہ تمام دنیا اور تمام عالم اسلام کو بھی اپنے خونی نظام کے شکنجوں میں کسا ہوا ہے، اور اسی کے بل بوتے پر اسرائیل کی صورت میں عربوں کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ نمبر 1، سرمایہ داری۔ سرمایہ داری نظام یورپ کی پیداوار، یہ مشین کا ایجاد کا نتیجہ ہے۔ سرمایہ داری نظام یورپ کی پیداوار یا مشین کا ایجاد کا نتیجہ ہے، جو اتفاق سے یورپ میں ایجاد ہوئی اور وہیں سے دنیا کے باقی حصوں میں پھیلی۔ اس کے فطری ارتقاء کے نتیجے میں دولت بتدریج سمٹ کر چند سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں آ گئی، اور غریب اور مزدور اپنی جائیداد اور دولت غرض سب کچھ سے محروم ہو گئے۔ اس سے سرمایہ داروں کو سستے مزدور حاصل کرنے میں بڑی آسانی ہو گئی، جن کی محنت و مشقت کے طفیل ان کی دولت و تجارت میں بے تحاشا اضافہ ہوا۔ اس کے باوجود انہوں نے مزدوروں کی اجرتوں میں کوئی اضافہ نہ کیا۔ مزدوروں کے ان قلیل معاوضوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ سرمایہ دار ممالک کے باشندوں کی قوت خرید گھٹ گئی اور ان کا تیار کردہ سامان یوں ہی پڑا رہ گیا۔ چنانچہ سرمایہ داروں کو اپنا مال فروخت کرنے کے لیے نئی منڈیوں کی تلاش ہوئی، جس نے نو آبادیاتی نظام نیز منڈیوں اور خام مال کے بارے میں بین الاقوامی رقابتوں کو جنم دیا۔ صفحہ نمبر 186۔ اور بالآخر معاملہ اپنے ناگزیر منطقی نتیجے میں تباہ کن جنگوں تک جا پہنچا، جبکہ جدید ماہرین معاشیات، خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم، کا خیال اس کے برعکس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سرمایہ کو مزدوروں میں بانٹ دینے، ان کی تنخواہیں اور معاوضے بڑھانے سے خرچ بڑھ جائے گا، سرمایہ کم ہو جائے اور نتیجتاً سرمایہ کاری میں لگا دیتے ہیں، جس سے پیداوار بڑھتی ہے اور وسائل پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان کے خیال میں ہماری فی کس آمدنی میں کمی کی بنیادی وجہ سرمایہ کی کمی ہے، جس کا باعث مزدوروں کے معاوضوں میں زیادتی یعنی اضافہ ہے۔
جس کا نتیجہ بے روزگاری اور قوت خرید میں کمی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ 2. سودی معیشت۔ سودی بینک اور سودی قرضے جدید ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام جب سے اپنے ابتدائی دورے خیر جب معاشرے نے مشین کی ایجاد کی وجہ سے کافی ترقی کی سے نکل کر موجودہ دور شر میں داخل ہوا ہے، قومی قرضوں پر اس کا انحصار بہت بڑھ گیا ہے۔ چنانچہ بینک قائم ہوئے اور انہوں نے مالی کاروبار اس طرح استوار کیا کہ وہ بھاری سود پر حکومتوں کو قرضے دینے لگے۔ حکومتیں ترقیاتی اسکیموں کو عملی جامہ پہنانے اور دوسری سماجی خدمات انجام دینے کے لیے ان بینکوں سے جو قرضے لیتی ہیں ان کے سود بھی ان حکومتوں کو شرعی ادا کرتے ہیں۔ حکومتیں مجبور ہیں کہ مختلف محاصل میں اضافہ کر کے ان قرضوں کو ماہ سود ادا کریں۔ اس طرح ہر فرد سود خوروں کو یہ جزیہ ادا کرنے میں شریک ہے۔ سود کی مضرت یہاں کہ بقول سید قطب اس کے ایک مغربی نقاد جرمنی کے مشہور ماہر معاشیات ڈاکٹر شناخت ہیں، جو جرمنی کے رائش بینک کے گورنر بھی رہ چکے ہیں۔ دمشق میں 1953 میں اپنے لیکچر میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ الجبرا کے ایک لامتناہی سلسلہ حساب کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں کہ دنیا کی ساری دولت محدود چند سود خواروں کے ہاتھوں میں کھنچ آنے والی ہے، اس لیے کہ سود پر قرض دینے والا ہمیشہ فائدہ حاصل کرتا ہے، جبکہ قرض لینے والے کو کبھی فائدہ ہوتا ہے کبھی نقصان۔ ظاہر ہے کہ ساری دولت بالآخر اس کے ہاتھوں میں آ جائے گی جس کو ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا آج عملاً ایسا ہو رہا ہے کیونکہ آج دنیا کی بیشتر دولت کے اصل مالک چند ہزار افراد ہیں، باقی سارے اصحاب ملکیت اور کارخانہ دار جو بینکوں سے قرض لے کر کاروبار کرتے ہیں اور ان کے مزدور وغیرہ سب انہی سرمایہ داروں کے تنخواہ اور ملازمین کی حیثیت رکھتے ہیں جن کی محنت کے ثمرات ان چند ہزار افراد کو ملتے ہیں، اور وہ بھی بغیر کسی محنت و مشقت کے۔ سودی بینکوں کے ذریعے سودی معیشت چونکہ سرمایہ داری نظام کی خشت اول ہے، سودی معیشت بھی بالواسطہ طور پر سبب اور وجہ ہوئی۔ صفحہ نمبر 187۔ نمبر 3. اجارہ داری۔ سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد شدید کاروباری مسابقت ہے، جس کے نتیجے میں چھوٹے چھوٹے کاروباری ادارے ختم ہو جاتے ہیں یا پھر سب مل کر بڑے بڑے کاروبار ادارے قائم کر لیتے ہیں تاکہ دوسرے اداروں سے مقابلہ کر سکیں۔ اس سے اجارہ داری یعنی مونوپلی جنم لیتی ہے، اور اجارہ دار کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرا بھی بازار میں اسی جیسا مال لائے یا اسی جیسی مصنوعات تیار کرے۔ وہ تو بازار پر اپنا پورا کنٹرول چاہتا ہے تاکہ لوگوں سے منمانی قیمتیں وصول کر سکے، اور نتیجتاً لوگوں کو ہر طرح کی شدت اور تنگی کا شکار کر کے ان کا جینا دو بھر کر دے، اور وہ دوسروں کے لیے اس بات کے مواقع ختم کر دیتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح روزی کما سکیں۔ 4. جنگ و جدل۔ جنگ عظیم دوم کے نتیجے میں صرف امریکہ میں 40 لاکھ افراد بے روزگار ہو گئے تھے۔ جہاد افغانستان کے نتیجے میں کتنے افراد بے روزگار ہوئے ہیں اس کے اعداد و شمار بھی اکٹھے نہیں کیے گئے، لیکن اخباری اطلاعات کے مطابق اس جہاد میں 35 لاکھ سے زیادہ افغان مجاہدین نے جام شہادت نوش کیا، ان کے بچے یتیم اور بیویاں بیوہ ہو گئیں، تو اندازاً اسی قدر افراد بے روزگار ہوئے۔ حال ہی میں خلیج کی جنگ میں ہزاروں عراق کی کام آئے، نتیجتاً بے روزگاری میں اضافہ ہوا۔ 5. ہجرت و ترک وطن۔ اسلام میں سب سے پہلی ہجرت حبشہ اول تھی، پھر ہجرت حبشہ ثانی اور ہجرت مدینہ کے نتیجے کے طور پر مہاجرین اپنے تمام مال و متاع، دکانیں اور زمینیں وغیرہ مکہ میں چھوڑ کر حبشہ اور مدینہ میں بے سر و سامانی کی حالت میں وارد ہوئے۔ یہ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی ذات کا نتیجہ تھا کہ آپ نے مواخات کے ذریعے بے روزگاری کے اس گمبھیر مسئلے پر قابو پا لیا۔ یہ امداد باہمی کی بھی ایسی مثال ہے کہ دنیا کا کوئی مہذب اور جدید سے جدید معاشرہ اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جہاد افغانستان کے نتیجے میں 30 لاکھ سے زائد افغانی بوڑھے بچے اور عورتیں جو لڑنے کے قابل نہیں تھے ہجرت کر کے پاکستان میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے، اور کچھ نے ایران میں پناہ لی۔ عراق کی جنگ میں بے شمار عراقی دوسرے عرب ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے، جس سے ظاہر ہے بے روزگاری میں اضافہ ہوا۔ قیام پاکستان کے وقت بھی یہی مسئلہ درپیش ہوا تھا کہ کروڑوں مہاجرین کی آباد کاری اور ان کو مناسب روزگار فراہم کرنا پڑا، جو مولود پاکستانی ریاست کا سب سے بڑا اہم مسئلہ تھا۔ سوال نمبر 38۔ اسلامی دنیا کے مابین تعاون کی فضا کے عنوان پر تبصرہ کریں۔ جواب:
عالم اسلام کے درمیان اقتصادی تعاون کی ضرورت اور اہمیت۔ اسلامی دنیا اس وقت بے شمار مسائل کا شکار ہے۔ دوسری اقوام کی نظر میں مسلمان ایک دہشت گرد قوم ہیں۔ یورپ کے ممالک اسلامی دنیا کو معاشی، سیاسی، اخلاقی اور دفاعی لحاظ سے کمزور کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ ان حالات میں اسلامی ممالک کا متحد ہونا ناگزیر ہے۔ اس وقت اسلامی ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کی ضرورت بڑھ گئی ہے۔ صفحہ نمبر 188۔ نمبر 1، عالمی حالات کا مقابلہ۔ اسلامی دنیا کو یورپ کے ممالک تباہ کرنے کے لیے منصوبے بنا رہے ہیں۔ معصوم مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے تو اس کا الزام مسلمانوں پر لگایا جا رہا ہے۔ ان حالات میں ضروری ہے کہ مسلمان ممالک باہم متحد ہو کر کفار کی سازشوں کو ناکام بنا دیں۔ نمبر 2، اقتصادی و معاشی مسائل کا حل۔ تقریباً تمام مسلمان ممالک اقتصادی و معاشی مسائل کا شکار ہیں۔ غربت، بے روزگاری، مہنگائی وغیرہ نے ان ممالک میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ اسلامی ممالک کی برآمدات بہت کم ہیں۔ ضرورت اس معاملے کی ہے کہ اسلامی دنیا متحد ہو کر اپنے معاشی مسائل کا حل اسلامی نظام معیشت کے ذریعے تلاش کرے۔ نمبر 3، وسائل سے استفادہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی ممالک کو بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا ہے۔ ان میں معدنی تیل اور گیس نمایاں ہیں۔ ان قدرتی وسائل سے استفادہ کے لیے باہمی اقتصادی تعاون ضروری ہے۔ باہمی تعاون نہ ہونے کی وجہ سے غیر مسلم ان وسائل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ نمبر 4، مصائب کا خاتمہ۔ اسلامی ممالک اس وقت تعلیم، غربت، بے روزگاری، مہنگائی وغیرہ جیسے مصائب کا شکار ہیں۔ بیرونی مداخلت نے ان مسائل میں اور بھی اضافہ کر دیا ہے۔ آمدنی میں اضافہ کے باعث غربت کی شرح بڑھ رہی ہے۔ اسلامی دنیا کو مصائب سے نجات اسی وقت مل سکتی ہے جب اسلامی دنیا کے ممالک ان مصائب کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ اقدام کریں۔ 5، جدید ٹیکنالوجی کا فروغ۔ اسلامی دنیا ابھی تعلیم بالخصوص جدید ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت پیچھے ہے۔ آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ٹیکنالوجی کی کمی کی وجہ سے عرب ممالک کے معدنی تیل سے غیر مسلم ممالک استفادہ کر رہے ہیں۔ مسلم ممالک کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے وسائل کو خود تلاش کر کے ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے مسلمان ممالک کو جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا چاہیے۔ 6، سودی نظام کا خاتمہ۔ اس وقت پوری دنیا کی معیشت سود پر چل رہی ہے۔ اسلام میں سود کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سودی نظام سے چھٹکارے کے لیے اسلامی ممالک کو باہم متحد ہو کر سوچ و بچار کرنا ہوگی۔ سود کی وجہ سے بھی کئی معاشی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ بے روزگاری کی بڑی وجہ سودی نظام ہے۔ صفحہ نمبر 189۔ 7، بیرونی قرضوں سے نجات۔ غربت و افلاس کی وجہ سے اسلامی ممالک اپنے منصوبوں کی تکمیل کے لیے دوسرے ممالک سے قرضے لیتے ہیں۔ یہ قرضے سود پر دیے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اسلامی ممالک کو اپنی آمدنی کا بڑا حصہ سود کی ادائیگی میں دینا پڑتا ہے۔ بیرونی قرضوں کی بدولت دوسرے ممالک کو ملک کے داخلی معاملات میں مداخلت کا موقع ملتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان باہم اکٹھے ہو کر بیرونی قرضوں سے نجات کا کوئی حل تلاش کریں۔ 8، سیاسی استحکام۔ مسلمانوں کا باہم اکٹھے نہ ہونا سیاسی عدم استحکام کا باعث ہے۔ سیاسی عدم استحکام کا نتیجہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ معصوم مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ مسلمان حکومتوں کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ دوسرے ممالک اسلامی ممالک کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکیں۔ سیاسی استحکام کے لیے باہمی اقتصادی تعاون ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے باہمی تجارت کو فروغ دیا جائے۔ 9، بے روزگاری کا خاتمہ۔ مسلمان ممالک کا ایک اہم مسئلہ بے روزگاری ہے۔ اس سنگین مسئلہ کا حل اسی وقت تلاش کیا جا سکتا ہے جب مسلمان حکومتیں مل بیٹھ کر منصوبہ بندی کریں اور اس کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ 10، مستحکم ملکی دفاع۔ کمزور ملکی دفاع کی بدولت آج مسلمان ممالک میں غیر اسلامی ممالک نے فساد برپا کیا ہوا ہے۔ باہمی اتحاد اور دفاعی صلاحیت میں کمی کی وجہ سے غیر مسلم ممالک کو مسلمان ممالک میں مداخلت کا موقع مل رہا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے مسلمان ممالک کا باہم اقتصادی تعاون ضروری ہے۔ عالم اسلام کے مابین اقتصادی تعاون کے لیے تجاویز۔ اسلامی دنیا کے ممالک کی معاشی ترقی کے لیے درجہ ذیل تجاویز قابل غور ہیں۔ نمبر 1، اقتصادی و معاشی ماہرین کی کمیٹی کی تشکیل۔ اسلامی دنیا کے وہ اقتصادی معاشی ماہرین جو معاشیات کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کا وسیع مطالعہ رکھتے ہوں، ان پر مشتمل ایک اقتصادی ماہرین کی کمیٹی بنائی جائے۔ اس کمیٹی کا فرض یہ ہوگا کہ اسلامی دنیا کے اقتصادی و معاشی مسائل پر غور و خوض کرے اور ان کے حل کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ اسلامی حکومتیں
ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے تجاویز کو عملی جامہ پہنائیں۔ 2. اسلامی ترقیاتی بینک کا قیام۔ معاشی مسائل سے چھٹکارا پانے کے لیے اسلامی ممالک کا ایک ترقیاتی بینک ہونا چاہیے۔ اسلامی دنیا کے تمام ممالک اس بینک میں فنڈز جمع کرائیں۔ بینک اس فنڈ کو غریب ممالک کی اقتصادی ترقی کے لیے بطور قرض حسنہ دے۔ صفحہ نمبر 190۔ 3. اقتصادی و معاشی کانفرنسوں کا انعقاد۔ اسلامی دنیا کے تمام بڑے بڑے شہروں میں ماہرین اقتصادیات و معاشیات کی کانفرنسیں منعقد کی جائیں۔ ان کانفرنسوں میں عالمی طور پر درپیش اقتصادی اور معاشی مسائل اور ان کے حل کے لیے سوچ و بچار کیا جائے۔ کانفرنسوں کے ذریعے اقوام کو اقتصادی اور معاشی ترقی کی اہمیت سے روشناس کرایا جائے۔ 4. باہمی تجارت۔ اسلامی ممالک کو چاہیے کہ وہ اپنی تجارت کو اسلامی ممالک تک محدود کر لیں۔ آپس میں تجارت کو فروغ دیا جائے۔ تاجروں کو اسلامی ممالک میں آنے جانے کی آسان سہولتیں فراہم کی جائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسلامی ممالک کا سرمایہ ان کے اپنے پاس ہی رہے گا۔ 5. باہم ٹیکنالوجی کا فروغ۔ اسلامی دنیا کے ممالک جدید ٹیکنالوجی کو ایک دوسرے تک پہنچائیں۔ اقتصادی و معاشی ترقی کے لیے جدید ٹیکنالوجی انتہائی ضروری ہے۔ ہر ملک کو چاہیے کہ وہ اپنی ٹیکنالوجی کو دوسرے ممالک میں بھی پہنچائے تاکہ تمام اسلامی ممالک کو یکساں ترقی کے مواقع مل سکیں۔ 6. اقتصادی و معاشی حکمت عملی۔ عالم اسلام کو چاہیے کہ وہ باہم مل کر اقتصادی و معاشی حکمت عملی طے کریں۔ یکساں اقتصادی و معاشی حکمت عملی اقتصادی ترقی کے فروغ کا باعث بنے گی اور تمام ممالک کو اقتصادی و معاشی استحکام حاصل ہوگا۔ 7. یکساں کرنسی کا اجرا۔ عالم اسلام کی باہمی تجارت کے فروغ کے لیے کہ ایک جیسے کرنسی نوٹ جاری کیے جائیں۔ تمام مسلم ممالک مل کر بیٹھے اور اسلامی دنیا کی کرنسی تجویز کر لیں۔ اسی کرنسی کے ذریعے ایک دوسرے سے تجارتی معاملات کریں۔ یکساں کرنسی کے اجرا سے اسلامی ممالک کی ترقی کی رفتار بڑھ جائے گی۔ 8. غیر سودی قرضوں کی فراہمی۔ اسلامی ترقیاتی بینک بھی تمام غریب اسلامی ممالک کو قرضہ حسنہ دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ امیر ممالک اپنے طور پر بھی غریب اسلامی ممالک کو بلا سود قرضے دیں تاکہ وہ بھی اپنی اقتصادیات و معیشت کو مضبوط کر سکیں۔ 9. غریب ممالک کی امداد۔ غریب اسلامی ممالک کی امداد مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے، قرض حسنہ کے ذریعے بھی، اور امیر اسلامی ممالک میں اکٹھی ہونے والی زکوٰۃ اور صدقہ بھی غریب ممالک کو دیے جا سکتے ہیں۔ 10. مشترکہ سرمایہ کاری۔ اسلامی ممالک کو مشترکہ سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ مختلف منصوبوں کی تکمیل کے لیے کئی ممالک مشترکہ طور پر سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ اس سے منصوبوں کی بروقت تکمیل اور اقتصادی و معاشی ترقی ہوگی۔ صفحہ نمبر 191۔ 11. قدرتی وسائل سے استفادہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی ممالک کو جن قدرتی وسائل سے نوازا ہے ان کو عالم اسلام مل کر تلاش کریں۔ ان وسائل سے استفادہ کے لیے صرف اسلامی ممالک کو اجازت دی جائے۔ معدنی تیل، گیس، لوہا وغیرہ جیسے معدنی وسائل کی تلاش کا کام جاری رکھا جائے۔ 12. مشترکہ منڈیوں کا قیام۔ عالم اسلام کی باہمی تجارت کے فروغ کے لیے مشترکہ منڈیوں کا قیام عمل میں لایا جائے۔ اسلامی ممالک اپنی پیدا کردہ اشیاء ان منڈیوں میں لائیں جہاں دوسرے اسلامی ممالک ان کی خرید و فروخت کریں۔ صفحہ نمبر 191۔ سوال نمبر 39۔ اسلامی ریاست کی معاشی ذمہ داریاں بیان کریں۔ جواب: اسلامی ریاست کی معاشی ذمہ داریاں، ان ذمہ داریوں کو مندرجہ ذیل 3 اہم عنوانات کے تحت بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 کفالت عامہ، 2 معاشی کا اہتمام، اور نمبر 3 معاشی تفاوت کو کم کرنا۔ نمبر 1 کفالت عامہ۔ مفہوم: کفالت عامہ سے مراد اسلامی ریاست کی حدود میں رہنے والے ہر انسان کی بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ ہر فرد کو بنیادی ضروریات مثلاً خوراک، لباس، مکان اور علاج کی سہولت فراہم پہنچانا ہے۔ مندرجہ ذیل افراد کی کفالت کرنا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 1 لاوارثوں کی کفالت۔ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ بے سہارا، یتیم اور لاوارث افراد کی کفالت کرے۔ ان لوگوں کا کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہوتا، اس لیے اسلامی ریاست ان افراد کی دیکھ بھال کی ذمہ دار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا کوئی کفیل نہیں، خلیفہ یعنی سلطان اس کا کفیل ہے۔ 2 مزدوروں کی کفالت۔ مزدوروں کی کفالت کرنا بھی اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ خلیفہ یا سلطان ایسے اصول وضع کرے کہ آجر یا صنعت کار مزدور کے حقوق سلب نہ کرے۔ وہ مزدوروں کے مرض یا حادثہ کی صورت میں ان کی کفالت کرے۔ مزدوروں کی محنت کا معاوضہ وقت پر ادا کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مزدوروں کی مزدوری ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کی جائے۔ 3 مقروضوں کی کفالت۔ اسلامی ریاست کی حد کے اندر رہنے والے تمام ایسے افراد جو اپنا قرض ادا نہیں کر سکتے،
ان کی کفالت اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ انہیں قرض ادا کرنے کے لیے سہولتیں دی جائیں۔ موت کی صورت میں ان کا قرض ادا کرنا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ صفحہ نمبر 192۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ مقروض وفات پائیں اور ان کا قرض ادا کرنے والا کوئی نہ ہو تو ان کے قرض اسلامی ریاست کے خزانے سے ادا کیے جائیں۔ 4 معذوروں کی کفالت۔ معذوروں اور بوڑھوں کی کفالت کرنا بھی اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ معذور افراد کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا جائے۔ 5 بے روزگاروں کی کفالت۔ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ بے روزگار افراد کو روزگار مہیا کرے، ایسے ذرائع اور وسائل استعمال میں لائے کہ بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکے۔ اگر تمام افراد کا روزگار میسر کرنا ناممکن ہو تو مستحق افراد کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا جائے تاکہ وہ اپنی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ 6 غیر مسلموں کی کفالت۔ اسلامی ریاست مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کی کفالت کی بھی ذمہ دار ہے۔ ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھا جائے، ان کو بھی یکساں علاج معالجے اور تعلیم کی سہولتیں دی جائیں۔ 7 قحط زدہ لوگوں کی کفالت۔ قحط زدہ لوگوں کی کفالت کرنا بھی اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ 8 مسافروں کی کفالت۔ مسافر اپنے گھر سے دور ہوتا ہے، اسے راستے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اسے آرام و طعام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلامی ریاست کا فرض ہے کہ مسافروں کے قیام و طعام کا مناسب اہتمام کرے۔ 9 طلباء کی کفالت۔ اسلامی تعلیم کا حصول ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے باشندوں کو تعلیمی سہولتیں فراہم کریں۔ 10 عورتوں کی کفالت۔ عورتوں کی کفالت کرنا بھی اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خواتین نے محض وظیفہ حاصل کرنے کے لیے بچوں کا دودھ جلتی چھڑانا شروع کر دیا تو آپ نے بچے کا وظیفہ اس کی پیدائش سے ہی مقرر کر دیا۔ اس وظیفے کے ذریعے اصل میں ماؤں کی مالی مدد مقصود تھی۔ نمبر 2 معاشی ترقی کا اہتمام۔ ریاست کی معاشی ترقی کی ذمہ داری بھی اسلامی حکومت کے ذمہ ہے۔ حکومت ایسے مواقع فراہم کرے جس سے ریاست خوشحال اور ترقی یافتہ ہو جائے۔ جب ریاست خوشحال ہوگی تو رعایا بھی خوشحال ہوگی۔ اسلامی ریاست کو مندرجہ ذیل طریقوں سے معاشی ترقی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صفحہ نمبر 193۔ نمبر 1 غربت و افلاس کا خاتمہ۔ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ غربت و افلاس کے خاتمے کے لیے قومی پیداوار میں اضافے کی مؤثر تدابیر اختیار کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر و فاقہ سے پناہ مانگی ہے۔ ارشاد نبی ہے فقر یعنی غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ نمبر 2 زمینوں کی آباد کاری۔ صفحہ نمبر 193۔ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ حسب ضرورت زمین کو آباد کرے۔ زمین کو زراعت، باغبانی اور مکانات کی تعمیر کے لیے درست کرنا ضروری ہے۔ مردہ زمین کی ملکیت کے بارے میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے مردہ زمین کو زندہ کیا وہ اسی کی ملکیت ہے۔ نمبر 3 مملکت کی خوشحالی۔ ریاست کی خوشحالی اور اس کو ترقی یافتہ بنانا بھی اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اہل عجم کو برا کہا گیا تو آپ نے ایسا کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ ان کو برا نہ کہو کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے ملکوں کو آباد اور خوشحال بنایا تو ان میں اللہ کے بندوں نے زندگی گزاری۔ 4 زرعی معیشت کا استحکام۔ ریاست کی ترقی کے لیے زراعت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ زراعت کی ترقی کے لیے مختلف کام کرے، آبپاشی کے لیے نہریں کھدوائے، اناج کو لے جانے کے لیے سڑکیں اور پل وغیرہ بنوائے۔ 5 احتکار و اقتناص پر کنٹرول۔ ملکی معیشت کے استحکام کے لیے حکومت کو احتکار و اقتناص اور تسعیر وغیرہ پر مکمل کنٹرول کرنا چاہیے۔ اگر ان پر کنٹرول نہ کیا گیا تو ملکی ترقی رک جائے گی اور دولت چند ہاتھوں میں سمٹ جائے گی۔ 6 نئی سرمایہ کاری۔ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ ملک اور عوام کی خوشحالی کے لیے نئے نئے کاروبار کے مواقع پیدا کرے، غریب لوگوں کو چھوٹے پیمانے پر کاروبار کرنے کے لیے قرض وغیرہ دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ کیا ہی اچھا جب کسی کو وظیفہ ملے تو وہ اس سے بھیڑ بکریاں لے کر اپنے علاقے میں چھوڑ دیں۔ 7 قدرتی وسائل کا بہتر استعمال۔ اللہ تعالیٰ نے ریاست کو جن قدرتی وسائل سے نوازا ہے ان کی تشخیص اور ملک کی ترقی کے لیے استعمال میں لانا انہیں ملک کی ترقی کے لیے استعمال میں لانا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو معدنیات کی دولت سے مالا مال کیا ہے، چھپے ہوئے خزانوں کو تلاش کر کے انہیں مثبت تعمیری کاموں پر خرچ کیا جائے۔ صفحہ نمبر 194۔ 8 بے روزگاری کا خاتمہ۔ حکومت
غریب افراد کو بیت المال سے وظیفہ دے، انہیں دستی کام یا چھوٹے پیمانے پر کاروبار کرنے کی سہولت فراہم کرے تاکہ ملک سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکے اور عوام خوشحال ہو جائے۔ 9، حرام ذریعہ معاش پر پابندی۔ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ ناجائز ذرائع معاش کو ریاست سے مکمل طور پر بند کریں۔ منشیات کا کاروبار، جوا، اسمگلنگ، سود، رشوت، گانا بجانا وغیرہ کے کاموں پر مکمل پابندی عائد کی جائے۔ اور 10، خزانے کا جائز مصرف۔ بیت المال عوام کی امانت ہے۔ اسلامی حکومت میں امانت کی نگران ہوتی ہے۔ اسلامی حکومت اس امانت کی نگران ہوتی ہے۔ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ قومی خزانے کو ملک کی ترقی اور عوام کی ضروریات کے لیے استعمال کرے، خزانے کو ناجائز اور فضول کاموں میں صرف نہ کرے۔ 3، صفحہ نمبر 194 ہی جاری ہے۔ معاشی تفاوت کو کم کرنا۔ قرآن و سنت اور خلافت راشدہ کے نظائر سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسلامی ریاست کی معاشی پالیسی کا ایک رہنما اصول یہ بھی ہے کہ معاشرہ میں تقسیم و دولت کے اندر جو تفاوت یعنی فرق پایا جاتا ہے وہ کم ہو، سماجی دولت کسی ایک طبقہ کے اندر مرکوز ہو کر نہ رہ جائے۔ نمبر 1، ارتکاز دولت کا خاتمہ۔ معاشی تفاوت کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی حکومت ایسا نظام بنائے جس کے تحت دولت مند افراد کے مال سے ضرورت مند بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ 2، معاشی تفاوت کا خاتمہ۔ اسلامی حکومت معاشی تفاوت کے خاتمے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر عمل کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی تفاوت کو ختم کرنے کے لیے 3 طریقے استعمال کیے۔ نمبر 1، زکوٰۃ و عشر کے ذریعے مال دولت مندوں سے غربا کی طرف آئے۔ 2، فے کا مال بھی غربا ہی میں تقسیم کیا جائے۔ اور 3، اہل ثروت کو صدقہ و خیرات پر ابھارنا۔ 3، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب۔ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ اہل ثروت کو انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ اس حد تک ابھارا کہ وہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب پر اپنے باغات تقسیم کر دیے۔ کچھ صحابہ نے اپنا نصف اور کچھ نے سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ 4، وراثت کی صحیح تقسیم۔ ابن رشد کے مطابق قاضی وراثت میں تقدیم و تاخیر کر سکتا ہے۔ اسلامی ریاست کا سربراہ سب سے بڑا قاضی ہوتا ہے۔ وہ اپنے فیصلے کے ذریعے معاشی تفاوت کو وراثت کی صحیح تقسیم کے ذریعے کم کر سکتا ہے۔ اس لیے اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ وراثت کی تقسیم کا درست اصول بنائے۔ صفحہ نمبر 195۔ 5، سودی نظام کا خاتمہ۔ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ وراثت سے سودی کاروبار کو ختم کرے، شراکت اور مزاربت کے اصولوں کو فروغ دے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے مترادف قرار دیا ہے۔ سودی نظام ختم کر کے بھی معاشی تفاوت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 195 ہی جاری ہے۔ سوال نمبر 40، ٹیکس کا مفہوم و اقسام بیان کریں اور شرائط بھی بیان کریں۔ اور یہ سوال آیا ہے 2014 اور 2008 کے امتحانات میں، 2008 کے اور 2014 کے امتحانات میں یہ سوال آ چکا ہے کہ ٹیکس کا مفہوم و اقسام بیان کریں اور وہ شرائط بھی بیان کریں۔ اسلام میں ٹیکس کا تصور، دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بات شروع کریں تو صرف مروجہ ٹیکسوں کے علاوہ کسی اور ٹیکس کے تصور نہیں ملتا، یہاں تک کہ حدیث کے ذخیرے میں ایکسٹرا ٹیکس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ مکس ہے۔ الماکس یہ لفظ جبری ٹیکس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ لوگوں سے جبرن یعنی زبردستی ٹیکس وصول کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم ٹیکس لینے کو ناپسند فرمایا ہے۔ 2، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا دور۔ اس دور میں مروجہ نیکیوں اس دور میں مروجہ ٹیکسوں کے علاوہ نئے ٹیکس نافذ کیے گئے جن کو خراج اور عشر کہتے ہیں۔ نمبر 1، خراج مسلسل فتوحات کی وجہ سے لگایا گیا۔ اگر یہ زمین مجاہدین میں تقسیم کر دی جاتی تو بہت بڑا فساد برپا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان زمینوں کو تقسیم کرنے کی بجائے ان زمین کو اصل مالکوں کے پاس رہنے دیا اور ان پر کرایہ کے طور پر خراج لگایا جو سال میں ایک دفعہ وصول کیا جاتا تھا۔ 2، دوسرا ٹیکس عشر تھا جو کہ مسلمانوں کی زمینوں سے وصول کیا جاتا تھا اور فصل تیار ہونے کے بعد مسلمان حکومت کو ادا کرتے تھے۔ اس کا اصول یہ تھا کہ جو زمین بارش سے سیراب ہوتی تھی اس میں سے 10واں حصہ اور جو زمین رہٹ وغیرہ سے سیراب ہوتی تھی اس میں 20واں حصہ بطور عشر ادا کیا جاتا تھا۔ 3، عہد خلافت کے بعد کا دور۔
عہد خلافت کے بعد خاص کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ذرائع آمدنی بہت زیادہ تھے اور لوگوں کی ضروریات آسانی سے پوری ہوتی تھیں کیونکہ فتوحات زیادہ تھیں۔ پھر بنو عباس کے دور میں جب ریاست تھوڑی کمزور ہوئی اور لوگوں کی آمدنی کم ہوئی تو اور ٹیکس لگایا جانے لگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس کے جواز کے بارے میں فرمایا کہ اگر حکومت کو ضرورت پڑے تو اضافی ٹیکس لگا سکتی ہے، جس کا اصول یہ رکھا کہ ٹیکس کی رقم ٹیکس کی مدت کے برابر ہو۔ صفحہ نمبر 196۔ اسلام کا عادلانہ نظام محاصل۔ اسلام کا نظام مالیات معتدل اور عادلانہ نظام محاصل پیش کرتا ہے۔ اسلام نے مفتوحہ علاقوں میں نہ صرف مروجہ ظالمانہ ٹیکسوں کو بیک جنبش قلم محو کر دیا بلکہ ایک عادلانہ نظام میں ٹیکس بھی مروج کیا جس کی نظیر سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکیت دونوں پیش کرنے سے عاجز ہیں۔ اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل مثال قابل توجہ ہے۔ نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ کچھ آدمی دھوپ میں کھڑے ہیں۔ حضرت عمر کے دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ جزیہ ادا نہ کرنے کی بنا پر انہیں سزا دی جا رہی ہے۔ پتہ چلا کہ وہ لوگ ادائیگی کے قابل نہیں تھے۔ آپ نے اپنے عاملوں کو سختی سے ظالمانہ روش پر ڈانٹتے ہوئے فرمایا، ان کو چھوڑ دو اور ان کی طاقت سے زیادہ ان کو تکلیف نہ دو، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں کو عذاب میں نہ ڈالو، اس لیے کہ جو لوگ اس دنیا میں انسانوں کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ پھر حکم دے کر ان کو عذاب سے نجات دلائی۔ ٹیکس کی تعریف۔ حکومت سالانہ بنیاد پر مختلف کاروباری لوگوں سے کچھ مخصوص رقم لیتی ہے اور اس رقم کو ملک کی سلامتی اور فلاح و بہبود کے کاموں میں خرچ کرتی ہے۔ اس رقم کو ٹیکس کہتے ہیں۔ ٹیکس کی اقسام۔ ٹیکس کی درجہ ذیل اقسام ہیں۔ نمبر 1، بلا واسطہ ٹیکس۔ یہ ٹیکس انہی افراد سے وصول کیا جاتا ہے جن پر لگایا جاتا ہے، اس کی ادائیگی میں کسی اور کو کچھ دینا نہیں پڑتا۔ 2، بالواسطہ ٹیکس۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ حکومت کچھ مخصوص افراد پر ٹیکس لگاتی ہے، وہ افراد ٹیکس کی ادائیگی کے لیے 2 قصروں پر بوجھ ڈالتے ہیں، گویا کہ حکومت نے یہ ٹیکس ان مخصوص افراد کے واسطہ سے عام لوگوں پر لگایا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ حکومت نے ادویات بنانے والی ایک کمپنی پر ٹیکس لگایا۔ اب کمپنی ٹیکس لگنے سے پہلے جو پروڈکٹ 200 روپے میں بیچ رہی تھی، اب وہی پروڈکٹ وہ کمپنی 250 روپے میں فروخت کرے گی۔ اب اس میں یہ ٹیکس کی ادائیگی کمپنی کرتی ہے، لیکن اس کے لیے رقم عوام سے وصول کی جا رہی ہے اور سارا بوجھ عوام کے کاندھوں پر آ جاتا ہے۔ 3، متناسب ٹیکس۔ اگر اس ٹیکس میں آمدنی کو مد نظر نہیں رکھا جاتا بلکہ سب پر ایک خاص شرح کے تحت ٹیکس لگایا جاتا ہے، مثلا حکومت نے تمام کارخانہ داروں پر 10% ٹیکس لگایا، اب جس کارخانہ دار کی سالانہ آمدنی 50 لاکھ ہے وہ بھی 10% ادا کرے گا، اور جس کی آمدنی 1 لاکھ روپے ہے وہ بھی 10% ادا کرے گا۔ صفحہ نمبر 197۔ 4، متزائد ٹیکس۔ متزائد ٹیکس میں آمدنی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، مثلا ایک شخص کی سالانہ آمدنی 1 لاکھ روپے ہے، اس پر حکومت نے 5% ٹیکس لازم کیا ہے، اس کی آمدنی بڑھ کر 1,50,000 سالانہ ہوگی تو اسی مناسبت سے ٹیکس میں بھی اضافہ ہوگا، اور اب وہ 5% کی بجائے 7% ٹیکس ادا کرے گا۔ 5، تنزیلی ٹیکس۔ وہ اشیاء جن کا استعمال روزمرہ زندگی میں زیادہ ہو اور ان کی مانگ میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہو تو حکومت ان اشیاء پر ٹیکس لگا دیتی ہے۔ ان میں سے بعض اشیاء ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا استعمال عام طبقہ میں بنسبت خاص طبقہ کے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس ٹیکس سے ملک کا غریب طبقہ متاثر ہوتا ہے، کیونکہ خاص طبقہ تو ان اشیاء کا استعمال ہی نہیں کرتا۔ مثلا حکومت نے سائیکل پر ٹیکس لگایا جس کی وجہ سے سائیکل کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ سرمایہ دار لوگ تو سائیکل استعمال نہیں کرتے بلکہ مزدور طبقہ اور معاشرے کے غریب افراد اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو حکومت کے ٹیکس لگانے سے یہ لوگ براہ راست متاثر ہوں گے۔ 6، قدر زائد ٹیکس۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مکمل طور پر تیار ہونے تک کئی مراحل سے گزرتی ہیں، حکومت تیاری کے ہر مرحلے میں ان پر ٹیکس لگاتی ہے، جیسے کپاس کو لیجئے کہ خام مال کی صورت میں بھی اس پر ٹیکس لگتا ہے، اور پھر جب کپاس سے کپڑا بنتا ہے تو کپڑے پر بھی ٹیکس لگتا ہے۔ ٹیکس کے اسلامی اصول، کینن آف ٹیکسز۔ ٹیکس کے اسلامی اصول مندرجہ ذیل ہیں۔ بعض مسلم معیشت دانوں نے اسلامی محاصل کے اصول کا جائزہ آدم سمتھ
کے بیان کردہ 4 قوانین کے تحت لیا ہے، مگر اس ذہنی مرعوبیت سے ہٹ کر ہم خالصتاً اسلامی نقطہ نظر سے اسلام کے اصول محصول وضع کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اصول عقیدہ و نظریہ۔ اسلامی ریاست کا مسلمان شہری بعض ٹیکس محض اپنا مذہبی فریضہ اور عبادت سمجھ کر ادا کرتا ہے، مثلا زکوٰۃ، عشر وغیرہ۔ قرآن مجید میں تقریباً 20 مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر نماز کے بعد کیا گیا ہے، جس سے اصول عقیدہ کے تحت زکوٰۃ کی ادائیگی کس قدر ضروری و وجدانی طور پر سہل نظر آتی ہے، اور بعض ٹیکس اس لیے ادا کرتا ہے کہ اسلامی ریاست اس کے عقیدہ ایمان کی حفاظت کرتی ہے، نیز اسلامی ریاست ان شعائر کو قائم کرتی اور پروان چڑھاتی ہے جس پر وہ ایمان رکھتا ہے۔ صفحہ نمبر 198۔ اسی طرح ذمی رعایا اپنے جزیہ اور خراج اس لیے ادا کرتے ہیں کہ وہ اسلامی ریاست میں امن و امان سے رہ کر اپنے مسلمہ معتقدات پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 198۔ 2، معاشرتی اصول۔ اسلام کے مالیاتی نظام میں محصول کا دوسرا اصول معاشرتی اصول ہے، جس کے تحت اسلام ٹیکسوں کے ذریعے معاشرہ اور معاشی دونوں غرضوں کو پورا کرتا ہے، یعنی ایک طرف ریاست کو آمدنی ہوتی ہے اور دوسری طرف معاشرتی اونچ نیچ کا علاج بھی ہوتا ہے۔ اسلام اس غیر پسندیدہ صورت کو برداشت نہیں کرتا کہ دولت صرف چند ہاتھوں میں جمع رہے، چند سرمایہ دار ملک و قوم کے مقدر سے کھیلتے رہیں اور غربا کو اپنا محتاج بنا کر رکھیں، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دولت جو دراصل اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، قوام حیات ہے، وہ مسلسل گردش کرتی رہے۔ اس لیے اسلام ٹیکس لگا کر معاشرتی اور معاشی تفاوت کا علاج کرتا ہے۔ 3، اصول مساوات۔ اسلام کے مالیاتی نظام میں ٹیکس ریاست کے مسلم اور غیر مسلم دونوں قسم کے شہریوں پر لگائے جاتے ہیں، علاوہ ازیں عمرہ پر بھی اور غربا پر بھی۔ عمرہ سے مراد وہ صاحب نصاب لوگ ہیں جن سے زکوٰۃ اور عشر وغیرہ لیا جائے۔ غربا سے ٹیکس 2 صورتوں میں لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، درآمدات کا محصول سے بالواسطہ کم و بیش وصول کیا جاتا ہے۔ 2، ہنگامی حالات میں ان سے بھی قربانی گو نہایت قلیل ہو کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ غربا کو جب اغنیاء کے فاضل اموال سے ملے گا تو ان سے کچھ وصول بھی کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، تیقن کا اصول، یعنی یقین کا اصول۔ اسلام کا نظام محصول کا چوتھا اصول تیقن ہے، یعنی جو ٹیکس بھی لگائے جاتے ہیں ان کی قانونی حیثیت، ان کی مقدار، ان کا وقت ادائیگی، طریقہ ادائیگی اور ضرورت ادائیگی، سب کا علم ٹیکس دہندگان کو ہوتا ہے۔ آپ اسلامی ریاست سے کسی ٹیکس کو لیں، یہ اصول اس پر پورے طور پر لاگو ہوگا، مثلا زکوٰۃ، خراج، جزیہ اور عشور وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں ان کی تمام جزیات متعین تھیں، اور ایسے تمام ٹیکسوں کی اسلام نے حوصلہ شکنی کی ہے جن کی عوامل کا تیقن نہ ہو، یعنی یقین نہ ہو۔ 5، اصول سہولت۔ اس اصول کے تحت اسلام نے ٹیکس دہندگان کو ٹیکس کی ادائیگی یہ صرف اس وقت لاگو ہوتا ہے جب فصلیں پک کر تیار ہو جائیں، اور طریقہ ادائیگی میں سہولت کی مثال پھلوں کا عشر ہے کہ انہیں درختوں پر ہی موضوع کر لیا جاتا ہے اور کاشتکار کو انہیں توڑنے اور پھر وزن کرنے کے جنجال سے بچایا گیا ہے۔ معدنیات کے خمس میں بھی اسی کو ہی پیش کیا جا سکتا ہے، اور ان کی قیمت کو بھی اسی طرح جزیہ کی ادائیگی میں جنس اور نقد دونوں کی اجازت ہے، حتیٰ کہ بعض صورتوں میں خدمات کی شکل میں بھی جزیہ کی ادائیگی میں جنس اور نقد دونوں کی اجازت ہے، حتیٰ کہ بعض صورتوں میں خدمات کی شکل میں بھی جزیہ لیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 199۔ 6، اصول کفایت۔ اسلام کے نظام ٹیکس کا اصول کفایت مندرجہ ذیل صورتوں میں اپنا عمل کرتا ہے۔ نمبر 1، ٹیکس دہندگان پر ٹیکس اس طور پر لگایا جاتا ہے کہ اس سے حاصل شدہ سرکاری اخراجات کی کفایت کرے اور بصورت ہنگامی حالات رعایا سے بعد میں نہایت قلیل مقدار وصول کی جائے۔ 2، ٹیکس کی وصولی کے اخراجات اتنے زیادہ نہیں ہونے چاہیے جو حاصل شدہ رقم کا ہی کثیر حصہ لے لیں۔ 3، اخراجات اس قدر زیادہ نہ ہوں جن کو ٹیکس کفایت ہی نہ کر سکیں۔ اس لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کی وصولی کے اخراجات 20 سے 40% تک ہوں۔ سوال نمبر 41، اقطاع سے کیا مراد ہے، اس کی مختلف صورتیں بیان کریں۔ اور یہ سوال آیا ہے
2014 کے امتحانات میں؟ جواب: اقطاع کا مفہوم حکومت وقت کی طرف سے کسی کو جاگیر عطا کرنا اقطاع کہلاتا تھا۔ ابو عبید کہتے ہیں کہ ایسا اقطاع عامت الناس کی اجتماعی بھلائی کو مد نظر رکھ کر اور مفاد رکھ کر کرنا چاہیے، اور جس کو اقطاع کیا جائے اس کا بھی فرض ہے کہ وہ پس جاگیر کو اجتماعی مفاد کے تابع رکھ کر استعمال کریں۔ امام ابو عبید کے ہاں اقطاع کا مفہوم: امام ابو عبید القاسم کے نزدیک اقطاع ایک ایسی جاگیر کا کیا جانا چاہیے جو ایک عرصہ سے غیر آباد ہو یا کبھی آباد تھی، لیکن اب کوئی اس کو آباد کرنا قبول نہیں کرتا تو یا پھر غیر کاشت حالت میں اب موجود ہو، اس پر کوئی آباد نہیں ہونا چاہتا۔ دوسرا یہ کہ ایسی زمین کے متعلق فیصلہ کا اختیار عوام کو حاصل ہو چکا ہو۔ یہ زمین ایسی ہونی چاہیے جو نہ تو کسی مسلمان کی ملکیت ہو اور نہ کسی سے معاہدہ کیا گیا ہو۔ اقطاع کی صورتیں: ملک کے اندر مختلف قسم کی اقطاع یعنی زمینیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے 4 مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، ارض مباح، وہ زمین جو کسی آبادی کے قریب ہو اور آبادی اس زمین میں مشترکہ ضروریات کے لیے استعمال کرتی ہو، جیسے شہر کے اندر گلیاں، سڑکیں، قبرستان، عیدگاہ اور کھیل کے میدان وغیرہ۔ ایسی زمین کو شرعی اصطلاح میں ارض مباح کا نام دیا جاتا ہے۔ 2، ارض موات، ارض مباح وہ زمین جو کسی آبادی کے قریب ہو اور آبادی میں زمین مشترکہ اس زمین مشترکہ ضروریات کے لیے استعمال کرتی ہو، جیسے شہر کے اندر گلیاں، سڑکیں، قبرستان، عیدگاہ اور کھیل کے میدان وغیرہ۔ ایسی زمین کو شرعی اصطلاح میں ارض مباح کا نام دیا جاتا ہے۔ 2، ارض موات وہ غیر آباد زمین جو نہ کسی شخص کی زمین ہو اور نہ ہی قابل زراعت ہو۔ ایسی زمین کو فقہی اصطلاح میں ارض موات کہتے ہیں، مثلاً صحرا وغیرہ۔ ایسی زمین کا حکم یہ ہے کہ اسلامی ریاست سے اجازت لے کر اگر کوئی شخص ایسی زمین کو آباد کرے گا تو وہ اس کی زمین ہوگی۔ صفحہ نمبر 200۔ آباد کرنے والا مسلم ہو یا غیر مسلم اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ آباد کرنے والا اس کو 3 سال تک بیکار نہ چھوڑے گا۔ نمبر 3، اراضی بیت المال، وہ غیر مملوکہ زمین جو کسی شہر کی ضرورت میں استعمال نہ ہوتی ہو مگر قابل زراعت ہو، تو ایسی زمین کو بیت المال میں داخل کیا جائے گا اور اسے اراضی بیت المال کا نام دیا جائے گا۔ 4، چوتھی قسم کی 2 زمینیں ہیں جو آباد اور زرخیز ہوں اور یہ خاص افراد کی ملکیت ہوں۔ اگر کوئی ملک صلح کے ذریعے ختم ہو جائے تو اس میں 2 فیکٹرز ہیں۔ ایک یہ کہ سب لوگ اسلام قبول کر لیں تو ان کے لیے زمینوں کے احکامات الگ ہوں گے، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے تو ان کی زمینوں کے احکامات الگ ہوں گے۔ اور اگر کوئی ملک جنگ کے ذریعے فتح ہو جائے تو اس ملک کی زمینوں کے احکامات الگ ہوں گے۔ زمینوں کی تقسیم: عرب کی تمام زمینیں عشری ہیں کیونکہ عرب والوں نے بخوشی اسلام قبول کیا تھا۔ جو زمینیں شاہراہوں اور قبرستان، مسجد وغیرہ پر مشتمل ہیں تو ان میں عشر وغیرہ نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ بنجر اور غیر آباد زمینیں ریاست کی ملکیت شمار ہوں گی۔ اگر بنجر زمین کو کسی مسلمان نے آباد کیا تو یہ زمین عشری زمین کہلائے گی، اور اگر اسے کوئی غیر مسلم آباد کرے تو یہ زمین خراجی کہلائے گی۔ اب رہی بات آباد زمینوں کی، تو یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ ملک صلح سے فتح ہوا ہے یا جنگ سے فتح ہوا ہے، اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اکثریت مسلمانوں کی ہے یا غیر مسلمانوں کی۔ اگر کوئی ملک صلح سے فتح ہو جائے اور اس میں اکثریت مسلمانوں کی ہو تو ان کی زمینیں عشری زمینیں کہلائیں گی، اور اگر اکثریت غیر مسلم کی ہے تو ان کی زمینیں خراجی کہلائیں گی۔